تو بالکل ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں اور جا کر آئے ہیں تو لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، جب بندہ اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے تو ایمان کم ہوتا ہے یا ایمان بڑھتا ہے؟ ارے بھائی بولو، ایمان بڑھتا ہے۔ اگر آپ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج کو اللہ نے پیدا کیا، اور یہ بات اگر آپ وہاں پر جا کر کہو گے سورج کے اندر جا کر، تو ایمان بڑھے گا یا کم ہوگا؟ ایمان بڑھے گا۔ تو اللہ کے نبی کا ایمان معراج کے سفر میں کم ہوا یا بڑھا؟ بڑھا ہے۔ کس وجہ سے بڑھا؟ کہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی، اسی لیے بڑھا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یقیناً اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ جو کافروں نے کہا تھا نا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اتنے کم وقت میں اتنا بڑا سفر کر کے واپس آ گئے، ہو نہیں سکتا، انہیں لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ یہ باتوں کو سنتا ہے، کافروں کی باتیں ہم سن رہے ہیں، بصیر، اور ہم کافروں کی حرکتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس بنیاد پر دوزخ کا فیصلہ کریں گے کہ کس نے معراج کے سفر کی تصدیق کی اور کس نے تکذیب کی ہے، کس نے جھٹلایا اور کس نے اقرار کیا ہے، کس نے مذاق اڑایا اور کس نے ایمان لایا ہے۔ اس بنیاد پر لِنُرِيَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ 13 حکمتیں معراج کے سفر میں ہیں۔ کتنی؟ 13 حکمتیں۔ بھائی تھوڑا توجہات سے سننا، بہت فائدہ ہوگا۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ ہمیشہ نبی سے جب بھی بات کرتا ہے تو ذریعے سے بات کرتا ہے، واسطے سے بات کرتا ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے نا۔ حضرت جبریل ذریعہ ہے۔ اللہ قرآن کی آیتوں میں اگر اللہ کے نبی سے بات کر رہا ہے تو قرآن کی ایک آیت حضرت جبریل کو بتا رہا ہے، حضرت جبریل وہ آیت لے کر اللہ کے نبی کے پاس آ رہے ہیں، تو بیچ میں کوئی ذریعہ ہے نا، کوئی واسطہ ہے۔ سمجھ میں ہی بات؟ تو جب آدمی کئی دنوں تک واسطے اور ذریعے سے بات چیت کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ آمنے سامنے کیوں نہ بات چیت ہو جائے بغیر واسطے کے۔ آپ کسی سے فون پر بات کر رہے ہو، آپ صرف اس کی آواز سنتے ہو اور وہ آپ کی آواز سنتا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا یار آمنے سامنے بھی کبھی بات چیت ہو، آواز ایسی ہے تو چہرہ کیسے ہوگا؟ اسی لیے تو لڑکیوں پر توجہ زیادہ ضروری ہے لڑکوں پر۔ لڑکے جب فون پر بات کرتے تو سوچتے ہیں آواز ایسی ہے تو شکل و صورت کیسی ہوگی، یہ سوچ کر بیچارے جاتے ہیں، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، یہ مثال ہو جاتی ہے وہاں پر۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے سے اللہ بات کر رہا ہے، اب واسطے کو ہٹا دیا کہ اب بلا واسطہ ہم ہمارے نبی سے بات کریں گے، جبریل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے معراج کا سفر ایک حکمت۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ رحمت للعالمین اللہ کے نبی ہے تو صرف انسانوں کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ سب میں فرشتے بھی آ گئے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے، تو دیدار صرف انسانوں کو کرایا جائے گا یا سب کو کرایا جائے گا؟ سب کو کرایا جائے گا نا بھائی، سب کو پتہ تو چلے نا کہ رحمت للعالمین کون ہے۔ تو فرشتوں کی خواہش پر اللہ تبارک و تعالی نے کہ میرے محبوب کو آج تک انسانوں نے دیکھا، آسمان کے فرشتوں نے نہیں دیکھا، عرش کے فرشتوں نے نہیں دیکھا، اسی لیے آسمان کے فرشتوں کو نبی کا دیدار کرانا ضروری ہے۔ اسی لیے پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، پھر عرش، وہاں تک سب کو دیدار کرا دیا رحمت للعالمین کا۔ تو فرشتوں کے لیے بھی رحمت للعالمین۔ بات سمجھ میں آئی؟ تیسری چیز کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی بلا واسطہ فرشتوں کو اللہ کے نبی سے بات کر رہا تھا، دوسرا فرشتوں کو دیدار، تیسرا فرشتوں کے فخر کو توڑنا بھی تھا۔ کیا تھا کہ فرشتے اگر یہ سوچ رہے ہوگے کہ ہم تو اوپر ہے اور ہم سے اوپر کوئی جا نہیں سکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر فرشتوں کے سردار کو سدرۃ المنتہا پر رکا دیا اور کہہ دیا تمہارا سردار جہاں نہیں جا سکتا، انسانوں کا سردار اس سے اوپر جائے گا۔ فرشتوں کے فخر کو توڑا۔
फरिश्तों के सरदार कौन है? हजरत जिब्रील अमीन सय्यदुल मलाइका, कि तुम्हारा सरदार तो सिदरतुल मुंतहा पे रुक गया, अभी तो आधा ही सफर हुआ, बाकी पूरा आधा सफर इंसानों के सरदार ने, फरिश्तों के सरदार ने, अब ये सरदार का भी सरदार है ना। हजरत जिब्रील के सरदार कौन है? अल्लाह के नबी है। तमाम अंबिया के, सिद्दीकीन के, शुहदा के, मखलूकात के, नबातात के, जमादात के, सब के रहमतुल लिल आलमीन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और चौथी चीज, जब आप दुनिया में थे तो इंसानों के इमाम थे, जब आसमान पर गए तो फरिश्तों के इमाम बने, इमामुल मलाइका, क्योंकि बैतुल मामूर का तवाफ सब कर रहे थे। बैतुल मामूर कहते हैं जैसे काबा हमारा है जमीन पर, ऐसे ही फरिश्तों का एक काबा उसी सिमत में, उसी लाइन में, ऊपर की जानिब में फरिश्तों का बैतुल मामूर बना हुआ है, काबे की शक्ल सूरत में, उसी मारकोट पर फरिश्ते तवाफ करते उसका। तो वहां जब आप पहुंचे तो इमामुल मलाइका बने। फिर जब आप ऊपर गए हैं, अंबिया की आपने इमामत की है तो इमामुल अंबिया बने। तो अल्लाह के नबी को इमामुल कुल बनाना था, इमामुल इंस भी, इमामुल मलाइका भी, इमामुल अंबिया भी, इसीलिए मेराज कराई है। ये चौथी हिकमत। पांचवी हिकमत, कुफारे मक्का ने चचा अबू तालिब को कहा था कि ये तुम्हारे भतीजे को रोक दो, ये हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, अगर ये रुक जाएगा तो ये जिस लड़की पर हाथ का इशारा करेगा उस लड़की से हम इसकी शादी कर देंगे। अगर ये सरदार बनना चाहता है तो आज से ये हमारा सरदार है। अगर ये दौलत चाहता है तो अरब के सारे खजाने हम इसे देने के लिए तैयार हैं, बस इसे कह दो कि ये रुक जाए, अपनी दावत से रुक जाए, कुछ ना करे। तो अल्लाह के नबी ने कहा था कि अगर मेरे हाथ में, एक हाथ में चांद एक हाथ में सूरज भी रख दे तो मैं इस दावत से नहीं रुकने वाला हूं, नहीं पीछे हटने वाला हूं। तो ये जब ऑफर किया था कुफार मक्का ने, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम मेरे महबूब को खरीदना चाहते हो। पांचवी हिकमत, कि तुम तो एक लड़की पेश कर रहे हो, तुम तो एक ओहदा पेश कर रहे हो, तुम तो एक खजाना पेश कर रहे हो, आओ मेरे महबूब मैं तुम्हें हूर व गिलमान की सैर कराऊं, खजानों की सैर कराऊं और कुर्सियों की सैर कराऊं कि ये जो दुनिया की सरदारी से बढ़कर सरदारी है, हर सरदारी का दीदार अल्लाह के नबी को कराया गया है। ये जो ऑफर कर रहे हैं, इनका ऑफर तो एक टके की हैसियत नहीं रखता है हमारे ऑफर के सामने। इनकी औकात है कि ये आपको खरीद सके दुनिया की सरदारी के बदले में, दुनिया की लड़की के बदले में और दुनिया की दौलत के बदले में तुम नबी को खरीदने चले हो। पांचवी हिकमत।